سامعین اکرام، بزرگان دوست، اسلامی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کی ہدیہ نچھاور کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا صفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا رعوفنا محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ اب حق کا ہی بول بالا ہوگا، چاروں طرف حق نظر آئے گا اور باطل ہر جگہ پشت نظر آئے گا۔ باطل دبتا جائے گا، حق بلند ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ آپ حضرات نے سنا ہوگا اور جانکاری ہوگی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فرزندان حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم میرے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ کعبہ اللہ کی تعمیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو چنا۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر تیسری مرتبہ تھی۔ پہلی مرتبہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، اور دوسری بار حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تعمیر فرمایا تھا، اور تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم ملا خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے رب جل جلال، اے ہمارے رب، خانہ کعبہ کہاں پہ تعمیر کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے سے بتایا کہ کس جگہ پر خانہ کعبہ تعمیر کیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب نشاندہی کرا دی گئی، بتا دیا گیا کہ یہاں پہ خانہ کعبہ تعمیر کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے غرض سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کے اس جگہ پہ پہنچے۔ دونوں باپ بیٹوں نے مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار بناتے تھے۔ یعنی باپ اور بیٹا دونوں مزدوری کا کام جیسے کر کے، اور خانہ کعبہ جب مکمل ہو گیا تو باپ بیٹے نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ دعا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی، اور آپ جو ہے تو آواز لگائیے کہ اس خانہ کعبہ کی طرف حج کرنے کے لیے لوگ آئیں۔
اس کی حفاظت کے لیے، اس کی حرمت کے لیے، اس گھر کی طرف عبادت کے لیے لوگ آئے، آپ آواز لگائیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ہمارے رب، میری آواز کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ میری آواز نہیں پہنچ سکتی، دنیا کے کونے کونے تک آواز پہنچانا ہے، میری آواز نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابراہیم، تیرا کام ہے آواز لگانا اور میرا کام ہے آواز کو پہنچانا۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اور وہاں سے آواز لگائی کہ اے لوگو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، حج کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آواز ہر عالم میں پہنچا دیا۔ جو عالم بیدار تھا انہیں بھی یہ آواز سنائی دی، اور جو عالم ابھی روح ہی ہے وہ روحوں کو بھی یہ آواز سنائی دی، جو اپنے ماں کے شکم میں ہے اسے بھی آواز سنائی دی، جو پدر کے پشت میں ہے اسے بھی آواز سنائی دی، یعنی ہر ایک روح کو یہ آواز سنائی دی۔ اور اس آواز کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس آواز پہ لبیک کہو۔ تو جس نے وہ آواز کو سن کر لبیک کہا، اس کی قسمت میں حج لکھ گئی ہے۔ جس نے ایک بار کہا اس کی قسمت میں ایک بار، جس نے 2 بار لبیک کہا اس کی قسمت میں 2 بار، جس نے 3 بار کہا اس کی قسمت میں 3 بار، جس نے جتنے بار لبیک کہا آواز سن کر اس کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج لکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ سے مکمل کر کے فرصت ہو گئے، عبادت کیا اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے پاک پروردگار عالم، میری امت میں یا کوئی ایسی امت بھیج، ایسا امت بھیج جو اس گھر کی حفاظت کرے اور اس کو قیامت تک پاک اور صاف رکھے، اور اسی میں سے ایک ایسا، میری اولاد میں سے ایسا کوئی نبی بنا کر کے بھیج جو اس کو قیامت تک صاف و پاک رکھے، اور اس کی طرف لوگ جھنڈ کے جھنڈ، لشکر کے لشکر اس کی طرف آتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کی طرف ایسے لوگ آئیں گے جیسے مادہ پرندہ اپنے انڈوں کی طرف دوڑ کر جاتا ہے، لوگ اس کی طرف دوڑ کر کے آئیں گے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے سے ہر مومن مسلمان کے دل میں یہ آرزو و تمنا رہتی ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایک بار زندگی میں موقع دے دے جو ہم خانہ کعبہ کا حج کر لیں۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں جانے کی تمنا اور کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ جاتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ، لوگ دور دراز سے پیدل بھی آئیں، اونٹنیوں پر بھی آئیں، سواریوں پہ آئیں، لوگ اس گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ تو آج ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ لوگوں کو نظر آتی ہے کہ جب حج کا موقع ہوتا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا کے کونے کونے سے پہنچتے ہیں، اور حج کے دنوں کے بغیر اور دنوں میں بھی لوگ وہاں جانے کی تمنا رکھتے ہیں، اور وہاں لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ کچھ دن گزرا، کچھ زمانہ چلتا رہا،
اور دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ظلم نے ایسا اپنا ڈھیرا ڈالا، جہالت نے ایسا ڈھیرا ڈالا، کفر اور شرک نے ایسا ڈھیرا ڈال دیا کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو بھی بھول گئے، اللہ کی عبادت کو بھول گئے، اللہ کی وحدانیت کو بھی بھول گئے اور حق کو بھول گئے۔ بس ظلم اور ستم، جہالت، کفر اور شرک عام ہو گیا، یہاں تک کہ ہر گھر میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ہر گھر میں، ہر انسان کے پاس، ہر قبیلے میں، ہر خاندان میں الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے، ان کے معبود رکھے ہوئے تھے، ان کو اپنا معبود کہتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے اور پھر انہی کو اپنا معبود مان کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت خانہ کعبہ میں، اللہ کے مقدس گھر میں، مسلمانوں کے مرکز میں، جو ایک پاک اور مقدس گھر ہے، جو انسان وہاں چلا جائے وہ امان میں ہے، جہاں کی نماز 1 رکعت نماز 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، ایسی مقدس جگہ میں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ایسے اپنے طریقے سے طرح طرح ان کی عبادت اور ان کی پوجا کرتے تھے کہ کعبہ بھی بیچارہ ان سے پریشان ہو گیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے کچھ دنوں کے بعد سے ساری دنیا کفر کے اندھیرے میں چھا گئی تھی، چوری ڈکیتی، خون خرابہ، جوا یہ عام ہو گیا تھا، گناہ گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، خون خون نہیں سمجھا جاتا تھا، لڑائی لڑائی نہیں سمجھا جاتا تھا، بس وہ اپنے نفس کے مطابق خون خرابہ، چوری ڈکیتی، جوا، ہر چیز عام ہو گئی تھی، اور شرک ہر گھر میں، ہر ایک کے ساتھ میں بت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اے لوگو سنو، تم اور یہ تمہارے بت جسے تم معبود کہتے ہو، انہی سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، تم بھی جلو گے، تمہارے یہ بت معبود بھی جہنم میں پھینکے جائیں گے، یہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جہنم انسان اور پتھر سے جلائی جائے گی، انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوگا۔ کعبہ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر کے دعا کی، اے رب پروردگار عالم، اے رب کائنات، اے ہمارے رب، مجھے تو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ تیری عبادت ہوگی، تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ کر کے اپنی پیشانیوں کو جھکائیں گے، تیری ہی عبادت ہوگی، مگر میں پریشان ہو گیا ہوں، یہ کب یہ خرافات ختم ہوگی، یہ ظلم و ستم کا دور کب ختم ہوگا، جہالت کا گلا کب گھٹے گا۔ اے رب پاک پروردگار عالم، تیرا پاک مقدس گھر ہوں اور تیری عبادت کے لیے مجھے بنایا گیا، تیرے مقدس خلیل نے یہ گھر کو تعمیر کیا ہے، اے رب پاک یہ ظلم و ستم سے، یہ جہالت اور کفر شرک سے مجھے کب پاک کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا دی، کچھ ہی دن باقی ہیں تیری شان کی، تیری بلندیوں کی، تیری پاکی کی، کچھ ہی چند دن باقی ہیں، بس کچھ دن گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں، اللہ رب العزت نے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کا کریم اس دنیا میں آیا، آنے کے بعد کچھ دور چلا، اس کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا۔ نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد جب اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوا، اللہ کی طرف بلائے گئے،
لوگوں کو بلایا کہ آ جاؤ، یہ بت شکنی، یہ بت اور یہ شرک جسے تم معبود کہتے ہو یہ سب جھوٹے ہیں، ایک رب کی طرف آؤ۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان فرمایا اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو لوگ، قریش کے لوگ کچھ ایمان لے آئے، اسلام کو قبول کیا، مگر اکثریت قریش نے، مکہ کے لوگوں نے ٹھکرا دیا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے لگے، ان کے اوپر زیادتی کرنے لگے، ظلم کرنے لگے اور ان کے اصحاب پر بھی ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے، اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ جیسے مدینہ پہنچے، روز بروز اسلام بلندیوں پہ جاتا رہا، ترقی پاتا رہا، بہت عالی شان طور پر اسلام وہاں پہ فلاح اور پھولا مدینے میں، اور وہاں سے بھی کئی جنگیں ہوئی، مگر جتنی جنگیں ہوتی گئیں بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے پرچم کے نیچے اتنا بڑا کثیر لشکر تیار ہوا۔ لشکر تیار ہونے کے بعد مکے کا رخ کیا، مکے کے اوپر حملہ کیا، بڑی آسانی کے ساتھ مکے کو فتح کر لیا۔ مکہ جب فتح ہو گیا، ابھی بھی وہاں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اب نہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کر کے آئے، مکے کو فتح کیا، تب 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے فتح پائی، فتح مبین، مکے کو فتح کر لیا۔ وہاں کے قریش کے لوگ جب لشکر کو دیکھا تو پسینہ پسینہ ہو گئے اور آرام سے مکے کو دے دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کعبے کی چابی مانگی تو چابی دینے سے انکار کر دیا، مگر ایک شخص جس کے پاس چابی تھی، ایک شخص گیا، ان کا نام بھی عثمان تھا، وہ گئے اور کہا کہ کعبے کی چابی دو، تو انکار کیا، کہا میں قتل کر دوں گا، قتل کی ڈر سے چابی دے دیا۔ چابی لے کر کے آئے، کعبہ کو کھولا، اب اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرت علی کعبے کے اندر داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، لکڑی تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ میں، وہ لکڑی سے بت کو اشارہ کرتے تھے اور پڑھتے تھے جال حق و جاہک الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اشارہ کرتے تھے، بت قدموں میں آ کے گر جاتا تھا۔ جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے اشارہ کیا، پیروں میں آ کے وہ بت گر جاتا تھا۔ کچھ بت اوپر رکھے ہوئے تھے تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، اور سوار ہو کر جو اوپر رکھے ہوئے بت ان کو گرا دیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مسکرایا اور کہا اے علی تم نبوت کے بارے یار کو اٹھا نہیں سکتے، تم نبوت کو اٹھا نہیں سکتے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے اور ان بتوں کو گرا دیجیے۔ حضرت علی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوئے۔ حضرت علی کا رتبہ کتنا بڑا ہے، کتنی اونچی شان ہے کہ پیارے آقا کے بازوؤں پہ سوار ہوئے، سوار ہو کر کے ان کو بتوں کو گرایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے علی کیا حال ہے؟ تو علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم
میرے نگاہوں سے، میری نظروں سے سارے حجابات ہٹا دیے گئے ہیں۔ اگر میں اپنا باجو اوپر کو کروں گا تو اللہ کا عرش میرے ہاتھوں میں چھو جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے سر سے کتنے نزدیک ہے اللہ کا عرش۔ کہا اگر میں ہاتھ کو دراز کروں تو عرش کو چھو لوں گا۔ جب اس سے مکمل گرا دیا، فارغ ہوئے، حضرت علی نے یہیں سے چھلانگ لگائی اور نیچے آ گئے۔ نیچے آنے کے بعد مسکرائے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسکرائے کیوں، کیا وجہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں اتنے اونچے سے کودا ہوں مگر مجھے چوٹ نہیں لگی۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے جس کو محمد چڑھائے اور حضرت جبرائیل پکڑ کے نیچے اتار دے، اسے چوٹ کیسے آ سکتی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کعبے کو صاف کیا، بتوں سے پاک کیا، بتوں کو باہر پھینکا۔ جو مکے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ان کی عبادت ہوتی تھی، جنہیں وہ اپنا معبود سمجھتے تھے، انہیں نکال کے باہر پھینک دیا اور کعبے کو صاف کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بتوں میں ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں؟ کہ جس پر ہاتھ مصطفیٰ لگ جاتا ہے اسے جہنم کی آگ جلاتی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تم بھی جہنم کی آگ میں جلو گے، تمہارے یہ بت بھی جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اور اگر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ بتوں پہ لگ جاتا، چھو جاتا، تو یہ آگ جہنم کی آگ انہیں جلا نہیں سکتی تھی۔ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور بیٹی ان کی تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی۔ فرمایا اے بیٹی کیا میں بھی روٹی پکا دوں؟ تو بیٹی نے کہا کہ پکا دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے روٹیاں پکائیں، تندور میں لگائی۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ وہ میری پکائی ہوئی روٹی ساری کی ساری سک گئی ہیں اور نکال لیا، مگر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو میرے ابا نے روٹیاں لگائی تھیں اسی طرح کی اسی طرح ہیں، کچا آٹا ہے۔ تو کہا اے میرے ابا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہا بیٹی اس میں تعجب ہونے کی کیا بات ہے، جہاں میرا ہاتھ لگ جائے گا اسے یہ تندور کی آگ کیا جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی۔ تو اگر وہ بت کو چھو لیتے یا ٹچ ہو جاتا تو وہ بت جہنم کی آگ میں نہیں جلتا، اسی لیے حضرت علی کو چن کر کے لے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کتنی مصیبتوں سے، کتنی مشقتوں کے ساتھ وہ گھر کو تعمیر کیا تھا، جسے آج ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، عبادت کا گھر کہتے ہیں، اللہ کا پاک مقدس گھر کہتے ہیں، اور ساری دنیا کے عقیدت مند مومن مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ساری دنیا مومن مسلمان جو عقیدہ کعبے پہ رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر وحدانیت کا ایمان رکھتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان رکھتی ہے، وہ سارے کے سارے مومن مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ آج ہم نے نماز کو سمجھا کچھ نہیں۔ بڑے افسوس ہے کہ جس نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے پیغمبروں نے اتنی محنت، اتنی مشقت کی، ظلم و ستم کو برداشت کیا، پتھروں سے مار کھائے، شہر بدر ہوئے، شہروں سے نکال دیے گئے، گھروں سے نکال دیے گئے، جائیداد سے نکال دیے گئے،
کوئی ان کے جائیداد میں حصہ نہیں. اتنی محنت اور مشقت اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے اتنی مشقت اور مصیبت کو برداشت کیا، نماز کو لا کے کھڑایا، مگر آج ہم نے نماز کو معمول سمجھ لیا ہے. اور اس نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے. جیسے آج ہم بینکوں میں پیسہ جمع کرتے ہیں، جائیداد کو جمع کرتے ہیں، مگر آپ سوچو اگر کہیں خدا نہ خواستہ آدمی مر جائے تو وہ پیسہ کہاں جائے گا؟ اس کی جائیداد کہاں جائے گی؟ اس کے وارث اس میں مزہ کریں گے، دوسرا کوئی وہ پیسہ لے جائے گا. وہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ آنے والا نہیں ہے. مگر یہ عبادت جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، جو نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے، جو اللہ کی راضی کے لیے پڑھی جائے، وہ نماز کا اجر و ثواب اللہ کی بینک میں، اللہ کی بارگاہ میں وہ جمع ہوگی. اب اس کا وارث کوئی نہیں ہوگا، اس کا ثواب کسی کو نہیں ملے گا. جب اس دنیا سے وہ جائے گا تو تنہا پورا ثواب جو اس نے اپنی زندگی میں بھیجا ہوگا، اپنی زندگی میں کیا ہوگا، وہ پورا ثواب کا حقدار وہی ہوگا جس نے یہاں دنیا میں اعمال صالح، اعمال نیک کیے ہوں گے. پورا کا پورا ثواب آپ کو مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے پورا ملے گا. آج ہم دنیا کے پیچھے اور دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کو جمع کرنے کے لیے، بینکوں میں بیلنس بنانے کے لیے، جائیداد کو اکٹھا کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں. نیند کو قربان کر دیا، گھر والوں کو قربان کر دیا، بیوی بچوں کے وقت جو دینا چاہیے اسے بھی قربان کر دیا دنیا کمانے کے لیے. یہ کس کے لیے کما رہے ہیں؟ یہ ہمیں فائدہ کیسے دے رہی ہے؟ یہ دوستو، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ چند دن کی دنیا ہے. اگر آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کو فلاح ملے گی، آپ کا پورا اجر و ثواب ملے گا جو آپ کچھ وقت نکالیں گے اللہ کی عبادت کے لیے اور نماز کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے سے زیادہ، حج سے زیادہ، زکوٰۃ سے زیادہ، ہر نیک اعمال سے زیادہ ہمیں نماز کا حکم دیا ہے. اے مومن مسلمانوں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، کیونکہ تمہیں پیسہ کمانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، جائیداد بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا. آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. آپ کو اور جناتوں کو، یعنی انسان اور جنات کو بھیجا گیا اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا حکم مانے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کے ہر حکم پر اپنی پیشانی کو خم کر دے. آپ کو نماز کے لیے، حج کے لیے بھی چھوٹ ہے، آپ کو روزے کے لیے چھوٹ ہے، زکوٰۃ کے لیے چھوٹ ہے، مگر نماز کے لیے چھوٹ نہیں ہے. چاہے وہ بیمار ہو اس کے لیے نماز چھوٹ نہیں ہے. اگر وہ ناپاک ہے تو جیسے عورت کچھ ناپاک ہو جاتی ہے کچھ دنوں کے لیے چھوٹ ملتی ہے، مگر اگر عورت بھی ڈیلیوری کا وقت ہے، پیدائش کا وقت ہے، پھر بھی اس کے اوپر نماز چھوٹ نہیں ہے، پھر بھی وہ نماز ادا کرے گی. ناپاکی کی حالت میں چھوٹ ہے، مگر اور کسی حال میں نماز کو چھوٹ نہیں ہے. نماز کو اللہ نے اتنی اہمیت دیا ہے. کیوں؟ نماز ہی تمہارے لیے فلاح اور کامیابی ہے. آپ اندازہ لگائیے، غور کیجئے. آپ ایک کمرے کے اندر ہیں، کمرے کے اندر ہیں، دروازہ بند ہے، اچانک لائٹ چلی جائے، پورا اندھیلا ہی اندھیلا ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اندھیلے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کسی چیز کو اٹھا نہیں سکتے. دروازہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کس طرف ہے، ٹھٹولتے ٹھٹولتے آتے ہیں، انداز سے آتے ہیں کہ دروازہ کدھر ہے کہ نہیں؟ اگر اچانک لائٹ چلی جائے تو آپ کیا کریں گے؟
موبائل اٹھائیں گے، ٹارچ چالو کریں گے، اس کی روشنی کے ذریعے، اس کی روشنی کے ہیلپ سے، مدد سے آپ اپنا کام کریں گے کہ نہیں؟ مگر آپ تصور کیجئے، سوچئے سچے دل سے کہ جب آپ قبر کے اندر جائیں گے تو آپ کے بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا رشتہ دار کفن کے ساتھ کوئی موبائل نہیں رکھے گا، کوئی ٹارچ نہیں رکھے گا، کوئی چراغ نہیں رکھتا، اور آپ کو معلوم ہے قبر کتنی روشن ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے نا، قبر روشن ہوتی ہے۔ ارے قبر روشن ہوتی ہے کہ اندھیلا ہوتا ہے؟ پوری قبر اندھیلے سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اپنے آپ کو وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اب وہاں آپ کے پاس نہ ٹارچ ہوگی، نہ موبائل ہوگا، نہ چراغ ہوگی، نہ روشنی ہوگی، آپ اس اندھیلے میں کیا کریں گے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قبر کی روشنی، قبر کی چراغ، قبر کی لائٹ، قبر کی ٹارچ، یہ ہے نماز۔ نماز آپ کے قبر کے اندھیرے کو دور کرے گی، آپ کے قبر کو روشن کرے گی۔ نماز آپ کے پل صراط سے گزارے گی۔ نماز آپ کا میزان کا نیکیوں کا پلہ بھاری کرے گی۔ نماز آپ کو جنت لے جائے گی۔ نماز، اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت نماز ہے، اور ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے پیسہ خرچہ ہو، خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، محنت کرنا ہے، محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز قربان کرنے کے لیے اور کاموں میں ہم تیار ہیں، مگر خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا ہے، وہ کام ہم نہیں کریں گے، اور ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسجد میں 10 منٹ بیٹھنے کے لیے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ خطبہ سننے کے لیے پریشانی ہے، آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، مگر وہی انسان 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے ٹی وی کے سامنے فلم دیکھتا رہے گا، ناٹک دیکھتا رہے گا، کوئی پریشانی نہیں۔ مگر مسجد میں اگر آدھا گھنٹہ خطبہ سے تھوڑا آدھا گھنٹہ سے لیٹ ہو جائے، پریشان ہو جاتا ہے۔ نوجوان مسجد میں 10 منٹ بیٹھنے کے لیے پریشان حال ہو جاتا ہے، کتنی جلدی چھوٹے اور باہر نکلے، مگر وہی نوجوان موبائل کھول کر کے آدھی رات تک دیکھتا رہے گا، کوئی پریشانی نہیں۔ آج ہمارے ایمان کو ہو گیا، آج ہماری قوم کدھر جا رہی ہے؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں، دین کی باتوں سے محبت نہیں، ہمیں سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ہم دنیا کے فندے میں اور شیطان کے فندوں میں، جال میں پھنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے واپس آ جائیے، اپنے ایمان کو سدھار لیجئے۔ جانا ہے اس دنیا سے، اور ہر ایک کو جانا ہے۔ جانے کے بعد آپ کو کام کوئی اور کچھ نہیں دے سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی چیز آپ کے کام نہیں آ سکتی۔ اگر آئے گی تو وہ اللہ کی عبادت ہوگی، نماز ہوگی۔ آپ پورے کام کریے، نماز مت پڑھیے تو آپ کا کوئی کام آنے والا نہیں ہے آپ کے۔ آپ نماز پڑھیے تو چھوٹا بھی کام، نیکی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہاڑ سے بھی بڑا بنا کر کے اس کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور اگر ہم نے نماز ہی نہیں پڑھا، یہ کہا یہ رات میں جاگو، وہ رات میں جاگو، یہ اعمال کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور 80 سال کا ثواب ملے گا، مگر پہلے یہ 5 وقت کی نماز فرض جو ہے، جو آپ کے اوپر لاگو کی گئی اللہ نے، وہ نماز پہلے آپ ادا کیجئے۔ یہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ
کہ ہم پہلے نماز ادا کریں پھر اس کے بعد اور کام کریں۔ بہت سے ہم ایسے کام کرتے ہیں جو ہم پہ ضروری نہیں ہے مگر کرتے ہیں وہ کام، اور جو ضروری ہے جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے وہ کام ہم نہیں کر رہے، وہ ہمارے بھیجے میں گھستا ہی نہیں ہے۔ کتنے آپ کو زندگی جب سے آپ نے سنواری ہوگی، جب سے آپ کو بتایا جاتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو، مگر ہر کام کے لیے تیار، نماز کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ فائدہ نماز میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، یہ حکم ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا، نماز کو چھوڑ دیا، وہ اللہ کی حفظ اور امان سے نکل گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اللہ کی حفاظت سے وہ باہر ہو گیا۔ جب اللہ کی حفاظت سے باہر ہو جائے اب اسے کون بچا سکتا ہے؟ دنیا کی طاقت سے اسے کون بچائے گا؟ جب اللہ کی حفاظت سے وہ نکل گیا تو مسلمانوں غور کرو، آج جو ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہے، اور آج کے دور میں زمانے میں مسلمان نماز سے اتنا ہی دور ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں نماز کی خوشی اور خضوع پیدا فرمائے، نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں ہدایت دے، توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔